اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہاں پہ آپ سن رہے ہیں آڈیو بک حماسہ و عرفان، ایک ایسی شاہکار کتاب کہ جو حماسہ یعنی جوش بہادری اور عرفان یعنی دانش اور معرفت کے امتزاج کو بیان کرتی ہے۔ یہ کتاب ایک نایاب خزانہ ہے کہ جو قارئین کو ایک گہری سوچ اور فکری بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آپ کو علم و ادب سے محبت ہے اور آپ بہترین تخلیقات کو سننے کے شوقین ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید آڈیو بک سے مستفید ہو سکیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کو، حماسہ و عرفان۔ آج اس کتاب کا انشاءاللہ فصل اول شروع کریں گے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام گوناگوں اور مختلف انداز میں عالم انسانیت کے سامنے ظاہر ہوئے۔ عرفا کے لیے دعائے عرفہ کے روپ میں عدل و انصاف کے محافظ، محروموں و ستم رسیدہ مظلوموں کے حامی، حکمرانوں اور رہبروں کے لیے نمونہ عمل اور بنو امیہ کے ستمگاروں اور مظالم کے خلاف ایک بھرپور انقلاب کی شکل میں، جبکہ پرہیزگار اور باتقوی انسانوں کے لیے کئی اور صورتوں میں نمایاں ہوئے۔ دعائے عرفہ کے عالی شان مضامین حماسہ کربلا کے ساتھ فقط امام حسین علیہ السلام ہی جمع ہو سکے ہیں۔ البتہ عصر حاضر میں آپ کے نائبین میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایسے انسان ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے عرفان کو شرق و غرب کے ظالموں اور ستمکاروں کے خلاف جہاد کے ساتھ یکجا کیا ہے۔ تو جس طرح سید الشہداء علیہ السلام کی شناخت ایک مدت دراز کے بعد ممکن ہوئی، اسی طرح آپ کے پیرو حقیقی یعنی امام خمینی کی شخصیت سے حقیقی آشنائی بھی ایک مدت دراز اور طویل تاریخ کے بعد ہی ممکن ہوگی۔ امام خمینی اکثر اوقات سیاسی مسائل کو عرفانی مطالب کے پرتوں میں بیان کیا کرتے تھے۔ عید فطر اور عید قربان وغیرہ جیسی مختلف مناسبتوں کے حوالے سے سالانہ ملاقاتوں کے دوران عام مجمع میں ظاہر ہوتے، نہایت ہی وسیع عالمی سطح کی گفتگو فرماتے، نیز زائرین اور حجاج بیت اللہ حرام کے نام اور دیگر بعض مواقع پہ سالانہ کئی تحریر شدہ پیغامات بھی صادر کرتے جن میں تمام اہل عالم سے ہم کلام ہوتے۔ البتہ یہ خطابات و پیغامات کئی حصوں پہ مشتمل ہوتے کہ جن میں اہم ترین حصے خدا شناسی، خود شناسی اور خود سازی جیسے اہم عرفانی مسائل کے ہوتے۔ اس بارے میں قرآن کریم و اطرت سے منقول مطالب عالیہ کو یہاں بیان کیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ امام خمینی کی زبان اور نوک قلم سے ادا ہونے والے ان مسائل کی بنیاد کتنی عمیق اور عظیم الشان ہے۔ آیہ میثاق، قرآن مجید نے تمام انسانوں کو اصل میثاق کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کو ذریت کو خارج کیا اور انہیں خود ان کے اوپر شاہد قرار دیا، تب ان سے یہ عہد و میثاق لیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے جواباً کہا کیوں نہیں۔ گویا قرآن مجید تمام انسانوں سے مخاطب ہے کہ اس منظر کو یاد کرو جس میں تم نے خدا کی بارگاہ میں عہد کیا، وہ منظر آج بھی موجود ہے۔ اگر تم اسے فراموش نہ کر دو تو وہ بھلایا نہیں جا سکتا، اگر تم نے اسے ترک نہ کیا تو وہ بھی کبھی تمہیں ترک نہیں کرے گا۔ اس آیہ کریمہ میں خطاب تمام مسلمانوں اور توحید پرستوں سے بلکہ پوری انسانیت سے ہے۔ عربی ادب کے قواعد کے مطابق کلمہ ازاخذ ظرف منصوب ہے کہ جس کا فعل ناصب اذکر محذوف ہے۔ دراصل معنی یہ ہے یعنی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے میثاق لیا۔ قرآن کریم نے بہت سی جگہوں پہ تاریخی واقعات کا تذکرہ بھی کیا ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ ان تاریخی واقعات کو یاد کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام واقعات کے جو انبیاء سلف کے ساتھ پیش آئے ہیں ان کے دو رخ ہیں۔
ایک ان کا زمانی پہلو ہے کہ جس کی بنا پر یہ واقعات کسی خاص زمانے میں وقوع پذیر ہوئے اور تاریخ کا حصہ قرار پائے، اور دوسرا ان کا وہ ملکوتی چہرہ ہے جو کسی زمان کے اندر نہیں سما سکتا بلکہ زمانے کی حدود سے باہر ہے، لہٰذا کسی زمانے سے منسوب اور مقید بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب ہوا ہے کہ اور ابراہیم کو یاد کرو کہ وہ صدیق اور نبی تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے سبق آموز واقعے کے دو رخ ہیں۔ ایک وہ رخ ہے کہ جو تاریخ کا حصہ بن گیا ہے، اور دوسرا وہ پہلو ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خداوند متعال کی ذات مقدس سے ایک ملکوتی رابطہ برقرار ہوا کہ یہ رخ کسی زمانے میں نہیں سما سکتا بلکہ زمان سے ماورا ہے۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہوا ہے، اور اس کتاب میں مریم کو یاد کرو جب وہ اپنے خاندان سے دور ہو کر مشرق کی جانب مکان میں گوشہ نشین ہو گئیں، اور اس طرح کی دیگر واقعات کی جو انبیاء سلف کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ ان سب کا ایک حصہ کسی معین زمانے میں رونما ہوا ہے جبکہ دوسرا چہرہ زمانے کی حدود سے مافوق ہے۔ اگرچہ مورخین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کئی دیگر ابراہیمی انبیاؤں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو تاریخ میں ثبت کیا ہے، لیکن تاریخ کے اندر ان کا صرف وہی چہرہ سما سکتا ہے کہ جس کا تعلق زمانے سے ہو، اور جو چیز زمانے سے مربوط نہ ہو وہ تاریخ و زمان سے ماورا ہے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانوں سے عہد و میثاق لینے کا واقعہ بھی تاریخ و زمان سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ مکمل طور پر ایک غیر زمانی اور غیر زمینی مسئلہ ہے۔ یہ جو خداوند متعال نے تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے، یاد کرو جب تمہارے رب نے ہر انسان کی ذریت کو حاضر کر کے پھر الگ الگ سب سے اقرار لیا اور خود سے ان کے وجود کا مشاہدہ کروایا، تب ان سے پوچھا گیا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جسے مورخین نے اپنی تاریخوں میں قلم بند کیا ہو کہ فلاں دن خدا نے بشر سے عہد لیا اور انسان نے فلاں دن خدا سے عہد کیا، نہ ہی افسانوں میں اس کا ذکر ہے۔ حاصل یہ کہ نہ کسی مدون تاریخ میں بیان ہوا اور نہ ہی غیر مدون تاریخ میں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک زمانی یا زمینی مطلب نہیں تھا کہ جسے تاریخ قلم بند کرتی، چونکہ زمین و زمان سے بالا تر ہے، لہٰذا ہمیشہ کے لیے زندہ اور موجود ہے، اور اسی جاودانی کی بنا پر تمام انسانوں کو ہمیشہ اس کی طرف بلایا جا سکتا ہے۔ جب بھی اس کی کھوج میں نکلیں گے خود اسی کو پائیں گے۔ لہٰذا آج بھی اگر میثاق کے اس منظر کی طرف رجوع کیا جائے تو اس منظر کو اسی کہ خداوند تعالی انسانوں سے عہد لے رہا ہے اور ہم آج اور اسی لحظہ عہد کر رہے ہیں۔ چونکہ خداوند تعالی نے ہم سے فرمایا ہے کہ اس عہد کرنے کے منظر کو یاد کرو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی تم عہد کر رہے ہو۔ بس ثابت ہوا کہ میثاق و عہد لینے کا منظر ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، ماضی و حال و مستقبل کی حدود سے بھی باہر ہے، تاریخ کی فرسودہ بھی نہیں ہے، بنابراین ہر وقت اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، ہر لحظہ اسے یاد میں لایا جا سکتا ہے چونکہ ہمیشہ زندہ ہے۔ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے، یاد کرو اس وقت کو جب تم سے تمہارے پروردگار نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو خود تم نے جواب دیا کہ خدا ہمارا رب ہے۔ اس آیہ کریمہ کا مضمون ہرگز یہ نہیں کہ خدا نے فقط آدم علیہ السلام کی ذریت کو چھوٹے چھوٹے ذروں کی شکل میں حاضر کر کے پھر ان سے پیمان لیا، چونکہ یہ مطلب قرآن کے ظاہر کے بھی خلاف ہے اور عقل بھی اس کی مخالف ہے۔ آیہ کریمہ میں بھی سرے سے چھوٹے ذرات یا صلب آدم سے ان ذرات کو نکالنے کی بات ہی نہیں ہوئی، بلکہ قرآن میں ذریہ بنی آدم کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس انسان کی پشت سے خود اسی شخص کے ذریعے کو حاضر کیا اور پھر اسے اس حد تک پہنچا دیا کہ اپنے آپ کو پہچان سکے۔ البتہ یہ وہ خود شناسی نہیں کہ جس کی طرف امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے کلام میں اشارہ فرمایا ہے کہ میں نے اللہ کو ارادوں کے ٹوٹ جانے، نیتوں کے بدلنے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے پہچانا ہے۔
دراصل خدا کی معرفت کا یہ راستہ علی علیہ السلام نے درمیانی درجے کے لوگوں کے لیے بیان فرمایا ہے کہ جو حصول و ذہنی علم کا راستہ ہے، یعنی امپیریل نالج اینڈ مینٹل نالج، چونکہ جو شخص استدلال کے ذریعے اپنے آپ کو پہچانتا ہے، در حقیقت وہ اپنے بجائے کسی اور کو پہچانتا ہے۔ جو علم بھی الفاظ، تصورات اور تصدیقات کے ذریعے ہو وہ غیر کے متعلق ہوتا ہے، نہ کہ اپنے متعلق، بلکہ انسان جب بھی فکر کرتا ہے یا سوچتا ہے تو کسی غیر کے بارے میں سوچتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فکر و اندیشہ یعنی تھاٹس یا حروف، تصور، تصدیق، مفہوم ہو یا استدلال، یہ سب انسان سے جدا ہیں۔ چونکہ سب علم حصولی ہیں، لیکن اگر استدلال و فکر و تصور و غیر درکار نہ ہوں اور خدا کو ارادوں کے ٹوٹنے، نیتوں کے بدلنے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے پہچاننے کی بات نہ ہو، بلکہ اس سے بھی عمیق تر وجدان یعنی انٹیوشن، حضور و مشاہدہ و باطنی کے ذریعے انسان اپنی شناخت کر لے، تو اس وقت جو ہی انسان اپنی طرف دیکھے اسی لحظے ذات خداوند تعالیٰ کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کا موقع آج بھی ہے، خدا نے ہمیں اس کی یاد دہانی کرائی ہے، گویا یوں فرمایا ہے کہ اس منظر کو یاد کرو جب تم نے عہد کیا تھا، جس میں تم دم بدم اور ہمیشہ عہد کر رہے تھے۔ کبھی پردہ غفلت تمہارے لیے اس عہد کو پورا کرنے میں حائل ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ تم نے عہد کیا ہے لہٰذا اس عہد کو پورا کرو۔ ارشاد خداوند تعالیٰ ہے کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارا عہد وفا کروں گا۔ میرا عہد یہ ہے کہ تم نے اقرار کیا تھا کہ میں خدا ہوں۔ مقام شہود اس قدر شیریں، لذت بخش اور گوارا ہے کہ وہاں پر میں ورتوں کے ذریعے خطاب نہیں ہوا۔ یوں تو پکارا جاتا ہے کہ الہی تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، تو رب ہے اور میں مربوب ہوں، تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، تو زندہ ہے، میں میت ہوں، بلکہ مقام شہود اس سے بالا تر ایک مرتبہ ہے۔ اسی وجہ سے آیہ کریمہ الست بربکم فقالوا بلی میں من و تو کے خطاب کے بجائے سوال بھی ایک کلمہ ہے اور جواب بھی ایک کلمہ ہے۔ رب اور عبد کی بات نہیں ہے۔ خدا نے یہ نہیں پوچھا کہ آیا تم عبد اور بندے ہو یا نہیں، اور آیا میں تمہارا خدا ہوں یا نہیں، بلکہ سوال فقط اس حد تک ہے کہ آیا میں پروردگار ہوں یا نہیں۔ الست بربکم میں جو ضمیر مخاطب ہے یعنی کم، اس کے معنی عبید اور بندوں کے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد ایسا مربوب محض ہے کہ جو خود سے کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی جیسے آئینے کے اندر تصویر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے کلمات اور مناجات یکساں نہیں، بلکہ ان مقدس ہستیوں سے منقولہ کلام میں بہت زیادہ نشیب و فراز ہے۔ چونکہ حضرات معصومین علیہم السلام اپنے کمزور شاگردوں سے ایک طرح سے بات کرتے تھے، درمیانے درجے کے افراد سے کسی اور طرح سے ہم کلام ہوتے، جبکہ بعض ذہین شاگردوں کے ساتھ کسی اور طرز سے مخاطب ہوتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن سنان باوجود کہ امام صادق علیہ السلام کے بہت ہی معروف شاگردوں میں سے ہیں، لیکن پھر بھی امام صادق علیہ السلام نے ذریح محاربی کو ایک ایسا مطلب بتایا جو عبداللہ ابن سنان کو نہیں بتایا۔ ابن سنان کو جب معلوم ہوا تو وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اس آیت کے معنی آپ سے پوچھے، تو آپ نے اور طرح سے جواب فرمایا، جبکہ ذریح محاربی نے آپ سے اسی آیت کے معنی پوچھے تو آپ نے اس کو مختلف جواب دیا۔ تو اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو محاربی کی طرح ہمارے علوم اور معارف کو تحمل کر سکتا ہو؟ گویا امام نے فرمایا کہ اگر ہمیں ایسا شاگرد میسر آ جائے کہ جس میں ان تعلیمات کو برداشت کرنے کی قدرت ہو تو ہم اسے بہت گہرے اور عمیق مسائل بھی بتائیں گے۔ آج بھی ہم زیارت کے موقع پہ جب ائمہ معصومین علیہم السلام کی بارگاہ میں شرف یاب ہوتے ہیں تو اسی حقیقت سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل زیارت جامعہ کبیرہ ہے کہ جو ان مشاہد مشرفہ میں شرف یابی کے لیے پڑھی جانے والی ایک بہترین زیارت ہے۔ اس زیارت کا ایک بڑا حصہ ائمہ معصومین کی بارگاہ میں اظہار ادب
اور اس کی تجلیل و تعظیم پر مشتمل ہے، لیکن اس زیارت کا ایک بہت ہی عالی شان اور نورانی حصہ دعا و مناجات سے متعلق ہے۔ البتہ اس حصے کے تمام جملات انشائی جملے ہیں نہ کہ خبری۔ چنانچہ زیارت جامعہ کے ضمن میں ہم ائمہ معصومین علیہم السلام کی خدمت میں یوں عرض کرتے ہیں: میں آپ کے علوم کا بوجھ اٹھانے والا اور آپ کی امان میں پناہ لینے والا ہوں، یعنی آپ نے مجھے امان دی، میں آپ کی امان میں پناہ لینے آیا ہوں، اور چونکہ اب میں آپ کی پناہ اور آپ کے حسن ولایت میں آ چکا ہوں، لہٰذا اب آپ کے علوم کا بوجھ اٹھانے آیا ہوں، نہ کہ تحفہ تحائف خریدنے۔ چونکہ آپ کا فرمانا ہے کہ ہمارا کلام بہت ہی سخت اور مشکل ہے، اسے سوائے ایسے مومن کے کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ جس کے دل کو خدا نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: آل محمد کا کلام بہت سخت اور مشکل ہے، کسی مقرب فرشتے، نبی مرسل اور ایسے عبد مومن کے سوا کوئی بھی اس پر ایمان نہیں لاتا کہ جس کے دل کو خدا نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو۔ یعنی انسان اس زیارت میں گویا یوں پکار رہا ہے کہ چونکہ آپ نے فرمایا ہمارے پاس کچھ ایسے علوم ہیں جنہیں فقط انبیاء اٹھا سکتے ہیں، جنہیں اولیاء برداشت کر سکتے ہیں، جنہیں صرف خاص مومنین ہی اپنے دوش پر اٹھا سکتے ہیں، لہٰذا میں بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کے ان علوم کا بوجھ اٹھا سکوں۔ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے شرح صدر عطا کریں، پہلے مجھے استعداد اور ظرفیت عطا کریں اور پھر اس ظرفیت کے مطابق علم بھی عطا کریں۔ انسان ہرگز یہ نہ سوچے کہ دوسروں میں چونکہ سمجھنے کی قدرت تھی لہٰذا وہ سمجھ گئے، ہم میں یہ قدرت موجود نہیں، کیونکہ جس نے دوسروں کو یہ قدرت فہم عطا کی ہے وہ طلب و دعا کے نتیجے میں ہمیں بھی یہ قدرت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت امام سجاد علیہ السلام سے منقول وہ نورانی دعا بھی ہے کہ جو دعائے ابی حمزہ سمالی کے نام سے معروف ہے۔ اس میں حضرت امام سجاد علیہ السلام ہمیں خدا کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کا طریقہ اس طرح سے سکھا رہے ہیں: اے پروردگار، تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ صالح انسان بنو۔ ہم صالح اور نیک انسان بننا چاہتے ہیں، لیکن نیکی اور اچھائی اور خیر سب کی سب تیرے پاس ہیں، تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ پروردگار، تو نے جو کچھ دیا ہے ہم اس پہ راضی ہیں، جو کچھ نہیں دیا اس پر بھی قانع اور مطمئن ہیں، لیکن خیر و نیکی فقط تیرے پاس ہے اور تیرے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ اگر ہم سے کہا جائے کہ دوسروں نے جو کچھ خدا سے دریافت کیا ہے ان میں ان کی صلاحیت اور ظرفیت موجود ہے اور ان میں عطائے خدا کو دریافت کرنے کے لیے شرح صدر موجود ہے، تو ہم بھی رو رو کر ناز کے طور پر تیری بارگاہ میں عرض کریں گے کہ دوسروں کو یہ سب کچھ کس نے عطا کیا، انہیں یہ سب صلاحیت و ظرفیت کس نے عطا کی؟ چونکہ بعض اوقات انسان کو یہ اجازت مل جاتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں دوستانہ طور پر راز و نیاز کر سکے، اور اس کو دلال ناز کرنا کہتے ہیں، اور ایک دوست دوسرے دوست کی بارگاہ میں جائے اور اس سے کسی بھی حجاب کے بغیر بات کرے۔ چنانچہ دعائے ابی حمزہ سمالی کے بعض حصوں میں ہمیں خداوند تعالیٰ سے عرض کرنے کا طریقہ یوں بتایا گیا ہے کہ اے پروردگار، اگر تو نے مجھے میرے جرم اور گناہ کی بنا پہ پکڑا اور میرا مواخذہ کیا تو میں تیری عفو اور بخشش کے سہارے عرض کروں گا کہ اگر میں نے گناہ کیا ہے تو نے بخشا کیوں نہیں، اور یوں کہوں گا الہی اگر تو مجھے میرے جرم پر پکڑے گا تو میں تیری بخشش کا دامن پکڑوں گا۔ یہ کون سا مقام ہے اور وہ کون سا انسان ہے جسے یوں خدا نے بے پردہ بات کی اجازت دی؟ البتہ انسان کو اس طرح ناز و دلال کی اجازت مل تو جاتی ہے، لیکن اس وقت یہ اذن ملتا ہے جب انسان اپنے منہ کو پاک کرے اور اپنی تطہیر کر لے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اپنے منہ کو پاکیزہ کر لو کہ یہ قرآن کے راستے ہیں۔ دعائے ابو حمزہ سمالی کے آغاز میں امام سجاد علیہ السلام یوں فرماتے ہیں: اے پروردگار، تو نے مجھے حکم تو دیا ہے کہ اہل خیر میں سے ہو جاؤں اور اہل نجات میں سے بنوں، لیکن اے پروردگار، بھلائی تو ساری تیرے پاس ہے، نجات دینے والا بھی فقط تو ہی ہے۔ اگر کسی نے کوئی نیکی اور بھلائی کی ہے تو وہ اس میں تیری مدد اور رحمت سے بے نیاز نہیں ہے، اگر کسی نے برائی کی ہے اور تیری بارگاہ میں جسارت کی ہے، تجھے ناراض کیا تو وہ بھی
تیرے قدرت سے باہر نہیں، یعنی اے میرے پالنے والے، اگر بعض لوگ اہل خیر میں سے ہیں، نجات پا گئے ہیں، تو یہ تیرے دیے ہوئے فیض کی وجہ سے ہے، اور اگر مجھ جیسے محروم رہ گئے تو تیرے علاوہ کہاں سے پائیں گے؟ یہ دعا ہر ایک کے لیے نہیں، چونکہ ہر ایک اس طرح سے بات کرنے کا مجاز نہیں ہے، بلکہ فقط کوئی آشنا ہی اس طرح سے مخاطب ہو سکتا ہے۔ اگر اس قسم کے مسائل حل ہو جائیں تو معلوم ہو جائے گا کہ امام خمینی قدس سرا کے تشیع جنازے میں لاکھوں افراد کیوں اس قدر آہو فریاد و شیون کرتے تھے، کیوں یہ داغ آج تک نہیں مٹ سکا بلکہ ہرگز نہیں مٹے گا۔ امام خمینی دشمنوں کے تمام پروپیگنڈے کے باوجود ایک دنیاوی علائشوں سے پاک انسان تھے۔ جو شخص انہیں نزدیک سے نہ جانتا ہو، صحیح تجزیہ کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، ان کے بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہے۔ وہ ایک ایسے انسان تھے جو بلا شبہ اس آیہ مجیدہ کا جلی مصداق تھے، سورہ مائدہ آیت نمبر 54، کہ وہ خدا کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، ایک طرف سے تمام بد کردار لوگ اس کو بدنام کر رہے ہوں، اور دوسری طرف سے وہ نادان دوست کہ جن میں انقلاب کو سمجھنے کی قدرت مفقود تھی، نصیحت کے روپ میں مخالفت کر رہے ہوں، لیکن وہ خطرات کے باوجود اپنے اقدام سے دستبردار نہ ہو بلکہ مستقلاً اس راہ پر ثابت قدم رہے، حتیٰ کہ اسلام کو اپنی عالمی عزت و شوکت پر پہنچا کے دم لیا۔ بعض لوگ انقلاب سے قبل اسلام کے بارے میں بحث میں مشغول تھے۔ وہ اسلام کے بہت سے عمیق اور گہرے مطالب و معارف اور آزادی خواہانہ اسلامی احکامات، قوانین کو فقط کتابوں کے اندر ہی موجود پاتے، لیکن جس انسان نے ان علوم و معارف کو کتابوں کے صفحات سے نکال کر واقعیت اور سیاست میں منتقل کیا ہے، وہ فقط امام خمینی کی ایک عظیم شخصیت ہے۔ یہ عظیم مقام انسان کو اسی صورت میں نصیب ہوتا ہے کہ جب وہ ان عظیم الشان مضامین پر مشتمل دعائے عرفہ، مناجات، اور یہ کہ جب تک انسان آیہ میثاق پر عمل نہ کرے، ان دعاؤں اور مناجات میں جھانک کر نہ دیکھ لے، اس مقام تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ آیہ میثاق میں خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میثاق کے اس منظر کو یاد کرو۔ انسان اگر اپنے آپ میں آئے تو بخوبی اپنے آپ کو عہد دینے کی حالت میں پائے گا، اور ہر آن اپنے آپ کو اس ندائے الہی کے جواب میں ہاں کہتے ہوئے پائے گا۔ البتہ یہ ہاں اگر انسان کی فطرت و روح سے نکل رہا ہے تو پھر اس کے ہاتھوں اور پاؤں سے نہیں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ یہ کوئی تاریخ واقعہ بھی نہیں کہ جو طاق نسیان کے سپرد کر دیا جائے، بلکہ ابھی اس حالت میں ہم میں سے ہر ایک کے خداوند تعالیٰ کو عہد دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس شہودی اور حضوری عہد و پیمان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ واقعہ کس قلم سے لکھنے کے قابل ہے؟ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو رونما ہو کر گزر گیا ہو تاکہ کوئی یہ کہہ سکے، یعنی روز الست، کہ تم تو ہاں کہا ہے اور آج بستر پر سوئے ہوئے نہیں ہو۔ واقعہ میثاق میں تو امروز و فردا متصور نہیں ہے، بلکہ جس طرح کل ہم نے ہاں کہا تھا، آج اور آئندہ بھی اپنی روح کے اندر ہاں کہہ رہے ہو، اگرچہ یہ قالب بدنی بستر نہیں پر سویا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عالم کہ جس میں ہاں کہا جاتا ہے ایک نہ ختم ہونے والا عالم ہے۔ انسان اگر اپنے باطن میں جھانک کر دیکھے تو اندر سے چند چیزیں سنے گا۔ ایک تمام اشیاء کی اپنی اپنی مخصوص زبان میں تسبیح سنے گا، دوسرے اندر سے ہاں کا جواب سنے گا۔ وہ لوگ کہ جو اپنے باطن سے یہ جواب نہیں سنتے، ان کی روح کے کان بہرے، روحانی آنکھیں اندھی ہیں، اور جو لوگ اپنے اندر یہ آواز سن لیتے ہیں وہ سمیع و بصیر ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ سینوں میں ان کے دل اندھے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنی روح کی آواز سنے، بعد میں دوسروں کی باتوں کو سنے۔ کہ جو اپنی روح کی آواز نہیں بن سکتا، اسے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کی روح اس سے کیا کہہ رہی ہے۔ اسے یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ دوسروں کا کلام سن کر اسے سمجھ لے گا، چونکہ انسان کہ جب اپنی بات سن لے تو دوسروں کی باتیں سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، نہ یہ کہ فقط پرندوں کی آواز سمجھ سکتا ہے بلکہ زمین و آسمان کی بولیاں بھی سمجھنے لگتا ہے، اور یہ مقام سب کے لیے مقدور ہے۔ بس ہمیں اپنے آپ کو سستا اور ارزاں فروخت نہیں کرنا۔ ممکن ہے کہ ایک انسان
سرے سے اہل درس و بحث ہی نہ ہو، مدرسے اور کتاب جیسے حجاب میں بھی مبتلا نہ ہو، کوئی ایسی چیز بھی جو اسے اپنی طرف جذب کر لے اس کے پاس موجود نہ ہو، تو یہ ایک آزاد انسان ہے۔ ایسا انسان بقول حافظ نہ فقط ہر اس چیز سے آزاد ہوتا ہے جس پہ رنگ تعلق چڑھا ہوتا ہے، بلکہ ہر اس چیز سے بھی آزاد ہوتا ہے جس پر رنگ تعین چڑھا ہوا ہو۔ در حقیقت یہی وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں خداوند متعال سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں ارشاد کرتا ہے کہ اللہ کی خاطر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خائف نہیں ہوتے۔ اگر کسی شخص کے ساتھ ایک ایسا ناگوار واقعہ پیش آئے جس کی وجہ سے اس کی عزت و آبرو خطرے میں پڑ جائے تو وہ کتنا خائف رہتا ہے، لیکن پوری عمر میں آیا کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ قیامت کے دن اپنی رسوائی کی وجہ سے خوف خدا ہمارے دل میں پیدا ہوا ہو؟ چونکہ خداوند متعال کا ارشاد ہے، اے ہمارے پروردگار، تو جسے جہنم میں ڈالتا ہے اسے رسوا کر دیتا ہے۔ امام خمینی مرحوم قدسرہ نے لوگوں کو یہی راہ دکھائی ہے۔ آپ نے علمی اور عملی طور پر لوگوں کے لیے عرفان کے دروازے کھولے۔ انہوں نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم بھی اپنے باطن میں جھانک کے دیکھو، باطن کی آواز کو سنو۔ جب یہ راہ طے کی جا سکتی ہے تو پھر کیوں نہ ہم سب یہ راہ طے کریں؟ معلوم نہیں کیوں ہم یہ راہ طے نہیں کر رہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے منقول دعائے عرفہ میں بھی اگر غور کیا جائے تو بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اس دعا میں بھی علم حصولی کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس کے کئی جملات میں معرفت حضوری کی تصریح ہوئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں بارگاہ خداوند تعالیٰ میں یوں عرض کرتے ہیں، اے میرے معبود، جس کے حقائق سارے کے سارے محض دعویٰ ہیں، اس کے دعوے کیوں کر دعوی محض نہ ہوں؟ یعنی امام عرض کر رہے ہیں کہ اے پروردگارہ، ہمارے پاس ایک حقیقت ہے اور ایک محض دعویٰ۔ چونکہ انسان میں کچھ کمالات ہیں، کچھ فقط دعوے ہیں۔ جو لوگ اہل راہ نہیں ہوتے وہ دعوی محض کو بھی حقیقت سمجھتے ہیں، لیکن جو اہل راہ ہوں وہ اپنی حقیقی کمالات کو بھی اور حقائق کو بھی محض دعویٰ سمجھتے ہیں۔ چونکہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب تیرا ہے، دوسروں کے پاس جو چیز نہیں ہے اس کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک ہر شے دعوی محض ہے اور کوئی چیز میرے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کے ساتھ اپنے عہد کے اس منظر و واقع سے آشنا ہو جائے کہ اسے رب اور مربوب کے درمیان رابطے کا علم ہو جائے تو اسے بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ انسان کے پاس کوئی چیز بھی اپنی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی شخص نے مرحوم امام خمینی سے خط کے ذریعے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے تو امام خمینی نے جواب میں فرمایا، ہماری ہر شے خدا کی جانب سے ہے، پس بہتر یہی ہے کہ اپنی ہر چیز راہ خدا میں خرچ کر دیں۔ امام خمینی کے جواب کی سند توحید کی تعلیمات ہیں، چونکہ اگر ایک خوبصورت اور زیبا چہرہ آئینے کے سامنے آئے اور اس میں منعکس ہو تو آئینے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کہے کہ میں حسین ہوں، بلکہ اسے کہنا چاہیے کہ صاحب صورت حسین ہے، نہ کہ میں۔ جیسا کہ اگر آئینے میں ایک پھلدار درخت کا سایہ منعکس ہو تو آئینے کو حق نہیں پہنچتا کہ کہے کہ میں پھل دیتا ہوں، بلکہ اسے کہنا چاہیے کہ جس درخت کی تصویر ہے پھل بھی اسی کا ہے۔ ایسے ہی انسان بھی اپنے اندر جو کچھ رکھتا ہے سب فیض خداوند متعال کا ہے اور انسان فیض الہی کی عکاسی کرتا ہے، لہٰذا خداوند تعالیٰ سے یوں عرض کرتا ہے، یعنی خدایا میرے پاس کچھ بھی نہیں بلکہ میرے تو حقائق بھی محض دعوے ہیں۔ چنانچہ اگر امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ سمجھ میں آ جائے تو اس صورت میں شہادت کے رمز و راز بھی معلوم ہو جائیں گے اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام شہادت کے اتنے مشتاق کیوں تھے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام میں ہر امام کی ذات گرامی خدا کے اسماء حسنہ میں سے کسی ایک اسم کی مظہر ہے، لہٰذا جو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہوتے آپ ہی کی طرح مطالب بیان کرتے، عمل کرتے، اور اگر حضرت سید الشہداء علیہ السلام صادقین علیہ السلام کے عہد میں ہوتے تو انہی کی مانند دین کی مروج ہوتے، چونکہ ہر معصوم کا ایک خاص مقام اور ایک جدا ظہور ہے۔ ہمیں سید الشہداء علیہ السلام کے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ و باقی رکھنا چاہیے، چونکہ آپ کا ہدف و مقصد جاودانی ہے
اور یہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہی ہے کہ جس نے دعائے عرفہ میں عرفان کے ساتھ کربلا کا ہماسہ بھی خلق کیا۔ یہ آپ کی ذات گرامی ہی ہے کہ جب صحیح اور سالم تھے تو اس وقت فرمایا، اور جب زخمی حالت میں گھوڑے کی زین سے زمین پر تشریف لائے تو اس وقت بھی بارگاہ خداوندی میں آپ نے عرض کیا تھا، رضن بقضائہ و تسلیما لامرے لا معبود سوا کا یا غیاث المستغیثین۔ اے پروردگار، تیری قضا پر راضی، تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے پکارنے والوں کی مدد کرنے والے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ خدا کے ساتھ میثاق کا منظر آپ کے سامنے تھا، بلکہ جو بھی اس عہد نامہ الہی پر اپنے دستخط دیکھ لے تو اپنی حرمت کا پاس کرتے ہوئے اس کا احترام کرے اور ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے پائے گا۔ مرحوم سید حیدر آملی قدس سرا 30 سال کی عمر میں اپنے ملکوتی اور ملکی سفر کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اکثر اوقات ایک آیہ کریمہ میرے ورد زبان رہتی تھی کہ جس کا مطلب ہے اور وہ بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے اور پھر اسے موت آ جائے تو اس کا اجر خدا کے ذمے ہے اور خدا غفور الرحیم ہے۔ اس کے علاوہ ایک مشتاق عارف کا کہا ہوا یہ شعر بھی ورد زبان رہتا کہ جس کا ترجمہ ہے، تیری چاہت میں نے ساری مخلوق کو چھوڑ دیا ہے، تجھے دیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو تنہا چھوڑ آیا ہوں، پس اگر تو مجھے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو بھی میرا دل تیرے علاوہ کسی طرف مائل نہیں ہوگا۔ سید حیدر آملی کے بقول یہ شعر بہت بعد میں کسی شاعر نے کہا اور حضرت سید الشہداء علیہ السلام سے منسوب کر دیا گیا۔ بہرحال شاعر نے آپ کے اس راز کو مختصر طور پر پا لیا ہے، جبھی تو اس کا راز بیان کر سکا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ میں اپنے بچوں کو اس لیے اسیر کروا آیا ہوں تاکہ بہشت میں جا سکوں، بلکہ مدعا یہ ہے کہ میں نے اپنی اولاد اسیر کروائی ہے تاکہ وصال خدا کے رفیع مقام تک پہنچ سکوں۔ اس طرح وہ غزل بھی ہے کہ جو مرحوم امام خمینی نے حسن خطام کے نام سے لکھی ہے۔ یاد رہے کہ یہ غزل آپ نے ان ایام میں کہی تھی کہ جب ایران کے تمام شہر اور رہائشی علاقے ہوائی حملوں کی زد میں تھے۔ ایران کے رہائشی علاقوں پر دور مار عراقی میزائلوں نے ایک قیامت مچا رکھی تھی اور ان تمام مصیبتوں کا بوجھ فقط امام خمینی کے دوش پر تھا۔ جنگ کے سارے مصائب بھی آپ ہی کو برداشت کرنے پڑ رہے تھے، اس کے باوجود خدا سے عرض کرتے ہیں کہ اے خدا، یہ عدم اندر عدم مجھ سے لے لے اور حسن ختام مجھے عطا فرما، نیز یہ زمان و مقام نام و ننگ مجھ سے لے لے اور اپنی ذات مجھے عطا فرما۔ یہی ان کی سب سے بڑی آرزو تھی۔ یہ وہی راہ ہے کہ جس پر ان کے مولا و آقا حضرت امام حسین علیہ السلام چلے ہیں، یہی عاشورہ ہے۔ یہاں پر حسن خطام جو غزل ہے اس کے کچھ شعر ہیں کہ جن کا ترجمہ میں بیان کروں گی۔ پہلا شعر ہے، اے ساقی میخانہ ہستی میرے جام کو اس شراب سے بھر دے جو میری جان و روح سے نام و ننگ کی خواہشات کو دور کر دے۔ میری جان کے پیمانے میں ایسی شراب ڈال دے جو میرے وجود کو فانی کر دے اور میرے وجود اور میری ہستی سے تمام نیرنگ و ہیلے باہر نکال دے۔ مجھے وہی شراب پلا جو میری جان کو اس کی اپنی ہی قید سے آزاد کر دے، ایسی شراب کہ جو میری لگام خود سنبھال لے اور میرے مقام و منصب کو نیست و نابود کر دے۔ ایسی میں پلا جو بے حرمت رندوں کی خلوت گاہ میں میرے سجدے اور قیام کو درہم برہم کر دے۔ تم میخانے کے پھول جیسے چہروں کی مقدس محفل میں موجود نہ تھے، ورنہ دیکھتے کہ میں جس طرف سے بھی گزرتا ایک پھول میری لگام تھام لیتا تھا۔ میں مدہوش و بے خبر مرشدوں کے جرگے میں جاؤں کہ شاید وہ میری روح سے ان خام افکار کو نکال سکیں۔ اور تو اے بحر عدم کے سبک بار مسافروں کے قاصد، میری طرف سے استعار کے ناخدا کو سلام و ادب کہنا کہ میں نے یہ عدم اندر عدم کا پیغام قصہ ساغر پہ آ کر ختم کیا ہے۔ پیر صومعہ سے کہہ دو کہ وہ آ کر میرا حسن ختام ملاحظہ کرے۔ دوسری فصل ائمہ ہدیٰ علیہم السلام حق تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے مظاہر ہیں۔ شجاعت اور عرفان کے درمیان اجتماع ممکن ہے یا نہیں؟ یعنی کیا ہو سکتا ہے کہ انسان ایک طرف لطیف اور ایثار پسند روح کا مالک ہو
اور دوسری طرف ایک نہ جھکنے والی روح بھی اس میں موجود ہو، اور جس روح میں جہاد و فداکاری جیسا وصف موجود ہو، کیا ایسی روح خدا کے ساتھ مناجات اور راز دل بھی بیان کر سکتی ہے یا نہیں؟ خداوند تعالیٰ کی طرف سے منسوب معصوم پیشواؤں سے مذکور اوصاف علماء نے بالعموم اور انقلابی رہنماؤں نے بالخصوص وراثت میں پائے ہیں، چونکہ الہی پیشوا خدا کے اسماء حسنہ کے مظاہر ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اپنی ذات کے اندر کئی اسماء حسنہ کو جمع کیے ہوئے ہیں، لہٰذا ایک نرم و ملائم روح کے ساتھ ساتھ جہاد، دفاع اور ستمگروں کے ستم کو تسلیم نہ کرنے کی روح بھی ان میں زندہ ہے۔ اس مطلب کے اسبات کے لیے ائمہ معصومین علیہم السلام کی مناجات میں بھی غور کرنا چاہیے، اور محاذ جنگ پر بیان کیے گئے ان کے کلمات پر بھی توجہ کرنی چاہیے، چونکہ تمام باتیں ایک ہی روح سے ادا ہوئی ہیں۔ یہ تو ممکن ہے کہ ایک انسان پوری زندگی فقط عرفان کا روپ دھار لے اور دوسرا شخص فقط حماسہ و شجاعت کا رنگ اختیار کر لے، لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ایک انسان ایک ہی وقت میں، ایک ہی زمانے، ایک ہی حالت میں اہل حماسہ و شجاعت بھی ہو اور روح عرفان بھی رکھتا ہو۔ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام سے منقول مناجات اور محاذ جنگ پر بیان کیے گئے خطبات کا تعلق دو زمانوں سے نہیں۔ مولا علی علیہ السلام جو کلمات خلافت اور جنگ سے پہلے ادا کرتے تھے، وہی خلافت و جنگ کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے۔ جنگ کی حالت میں جب جنگی فرامین جاری کرتے، اسی حالت میں آپ سے حق تعالیٰ کے ساتھ مناجات کی گنگناہٹ بھی سنائی دے رہی ہوتی، چونکہ ایک کامل انسان جہاں رحمت کا مظہر ہوتا ہے، وہاں مقدس قہر کا بھی مظہر ہو سکتا ہے۔ اس حد تک جا پہنچتا ہے کہ ذیل کی اس آیہ مائدہ 54 کا مصداق بن جاتا ہے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ لہٰذا ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کا کلام بالعموم اور بالخصوص حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی مناجات اور محاذ جنگ کے خطبات ملاحظہ کیے جائیں تو بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ عرفان الہی کس طرح حماسہ و شجاعت کی ساتھ سازگار ہے۔ بس ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان کا اہل گریہ و زاری اور اہل مناجات ہونا در حالانکہ وہ اہل رزم و جنگ ہونا عین ممکن ہے۔ البتہ پوری تاریخ میں ایسے باروب اور اہل شجاعت انسان بہت کم ہیں جو وطن سے دوری اور ہجرت کے رنج و مصائب کو بھی برداشت کرتے ہوں اور ساتھ ساتھ اہل مناجات بھی ہوں۔ اگر اس مطلب کو قبول کرنے میں دشواری پیش آئے تو حضرت سید الشہداء علیہم السلام کی ذات گرامی کو ملاحظہ کریں، جو تمام انقلابات کا سرچشمہ ہے۔ تاریخ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے دو پہلو واضح اور آشکار کیے ہیں۔ ایک وہ چہرہ کہ جو ہرگز تسلیم ہونے پر آمادہ نہیں، اور ایک وہ چہرہ کہ جس میں نرم دلی اور مناجات کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ امام علیہ السلام سے منقول دعائے عرفہ سراسر عرفان، عشق، شوق اور بارگاہ خدا میں خضوع اور خشوع کا اظہار ہے، جبکہ میدان کربلا کے تمام خطبے سراسر حماسہ و شجاعت، جنگ و جہاد کے فرامین اور دشمنوں سے بیزاری کا اظہار ہیں۔ اس کا اصلی سبب بھی خود دعائے عرفہ میں بیان ہوا ہے۔ دعائے عرفہ اگرچہ ہمیں درس مناجات دیتی ہے، لیکن اس کے آغاز میں بعض راز و رموز بھی بیان ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اس دعا میں خداوند تعالیٰ کی جن بہترین نعمتوں کو شمار کرتے ہیں اور ان کے بدلے میں خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ان میں بعض کا ذکر یوں کرتے ہیں کہ اے پروردگارا، تو نے ان آسمانوں کو خلق کیا، تو ظالموں کی سرکوبی کرتا ہے۔ اے پالنے والے، تو نے مجھ پر دیگر احسانات کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا احسان یہ کیا کہ تو نے انتظار کیا تاکہ ظلم و جاہلیت کا زمانہ ختم ہو جائے، کفر کی بساط لپیٹ دی جائے، اسلامی نظام برپا ہو جائے۔ تب تو نے مجھے اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کے سائے میں خلق کیا۔ بس امام حسین علیہ السلام خدا کی محض اس بات پہ ہم کر رہے ہیں کہ خدا نے انہیں زمانہ جاہلیت میں خلق نہیں کیا۔ ممکن ہے بعض لوگ یہ کہیں کہ ہم تو زمانہ جاہلیت میں رہتے تھے، سرے سے کچھ معلوم ہی نہیں تھا، لہٰذا ہم معذور تھے، لیکن انسان کامل کی بلند پرواز روح اس معذور ہونے پر قانع نہیں ہوتی، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی عذر پیش نہ آئے۔ اس کی سعی یہ ہوتی ہے کہ آگاہ ہو جائے،
جہالت کے عذر کے بغیر زندگی بسر کرے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام بارگاہ تعالی میں عرض کرتے ہیں کہ خدایا تیرا شکر اس امر پر کہ تو نے مجھے ائمہ کفر کی حکومت میں پیدا نہیں کیا، یعنی خدایا تو نے مجھے نعمت اسلام، اس کے عمیق معارف اور اس کی تعلیمات سے محروم نہیں کیا۔ یہ مطلب انسانی معاشرے کو اسلامی حکومت تشکیل دینے کی طرف رغبت دلاتا ہے، کیونکہ کفر کی حکومت میں معارف الہی اور اخلاق انسانی تک پہنچنا ممکن نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ساتھ مناجات کی توفیق بھی فقط حکومت اسلامی کے زیر سایہ ہی کسی کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اب انہی جملوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ان تاریخی کلمات کے ساتھ رکھ کر ملاحظہ کریں کہ جو آپ نے کربلا کے راستے میں بیان فرمائے ہیں، تو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی پاک روح کسی بھی طاقت کے سامنے خم نہیں ہو سکتی تھی، اور خوف نام کی کوئی چیز آپ کی روح میں موجود نہیں تھی۔ قرآن نے دو چیزوں کو علماء ربانی کی صفات میں سے شمار کیا ہے، اور ہر دو کو بعنوان حصر یعنی ریسٹرکشن ذکر کیا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لوگوں میں سے فقط علماء ہی خدا سے ڈرتے ہیں۔ اور دوسرا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ حقیقی علماء فقط خدا سے ڈرتے ہیں، اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ دونوں آیات سراسر درس توحید ہیں۔ البتہ علماء سے مراد فقط وہی افراد نہیں کہ جو مکتب و مدرسے میں پڑھے ہیں، بلکہ ان کے علاوہ وہ بھی افراد ہیں کہ جو مکتب سے تو نہیں پڑھے لیکن ایک اشارے سے مطلب سمجھ جاتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام عالم حقیقی کی توصیف میں فرماتے ہیں کہ عالم اسے کہتے ہیں کہ جس کا فعل اس کی قول کی تصدیق کرتا ہے۔ معذرت، یہاں پر عالم نہیں عالم ہے۔ عالم اسے کہتے ہیں کہ جس کا فعل اس کے قول کی تصدیق کرتا ہے۔ جو انسان کبھی غیر کی زبان سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے، غیر کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، ایسا انسان ہمیشہ اپنے باطن کے مشاہدے سے محروم رہتا ہے، بلکہ ایسے شخص نے حقیقت میں اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں۔ جب اسے اپنی شناخت نہیں ہوتی تو کائنات کی پہچان بھی نہیں ہوتی، چنانچہ اسے اپنے خدا کی پہچان بھی نہیں ہوتی۔ اور کبھی انسان اپنے آپ کو کسی پردے یا واسطے اور اینک کے بغیر دیکھتا ہے، چونکہ اس طرح سے اسے اپنی شناخت ہو جاتی ہے، لہٰذا کائنات کی بھی پہچان ہو جاتی ہے اور اپنے خدا کی معرفت بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ جو شخص اس طرح سے استدلال کے ذریعے خدا کو ثابت کرتا ہے کہ میں نہیں تھا اور اب میں موجود ہوں، بس کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، تو اس نے حقیقت میں استدلال کے پردے میں اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ وہ دلیل پیش کرتا ہے کہ چونکہ میں حادث یعنی کریٹیبل ہوں، لہٰذا ایک عدیم علت فاعلی یعنی کوئی ایٹرنل کاز کا محتاج ہوں، یا برہان پیش کرتا ہوں کہ چونکہ میں منظم ہوں، میں آرگنائزڈ ہوں، لہٰذا ایک ناظم کا نیاز مند ہوں، یا برہانی حرکت پیش کرتا ہوں، یا ڈیمونسٹریشن آف مومنٹ پیش کرتا ہوں کہ چونکہ میں حرکت کرتا ہوں بس ایک محرک کا محتاج ہوں، یا برہان امکان یعنی ڈیمونسٹریشن آف پاسبلٹی لاتا ہے کہ چونکہ میں ممکن الوجود یعنی پاسبل ایگزسٹنٹ ہوں، لہٰذا ایک واجب الوجود کا میں محتاج ہوں، یا پھر امکان الوجود کو واسطہ قرار دے کر اپنے بارے میں علم حصولی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ سب طریقے دراصل اپنے آپ کو دوسروں کی زبان سے پہچاننے کے برابر ہیں، چونکہ اس قسم کی شناخت میں تصور، کنسیپشن، تصدیق، ایکنالجمنٹ، اندیشہ و فکر، تھاٹ، اس کا دخل ہے، اور اس قسم کی شناخت علم حصولی اور مفاہیم ذہنیہ کے باب سے ہے۔ لہٰذا انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ افکار، یہ ذہنی صورتیں میری حقیقت نہیں، میری ریالٹی نہیں، بلکہ یہ سب میرے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں۔ اگر میں ان کی جانب اشارہ کرنا چاہوں تو لفظ وہ کے ذریعے کروں گا، نہ کہ کلمہ میں کے ذریعے۔ ممکن ہے انسان اپنے بارے میں اس قسم کی شناخت رکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو فراموش کر دے اور خود کو گم کر بیٹھے۔ قرآن مجید نے بھی بعض لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اپنی حقیقت خودی کو بھول چکے ہیں
اور اس کے بجائے ایک کاذب خودی اختیار کر کے اس کی فکر میں ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے خدا کو فراموش کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ خداوند تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ اپنی فکر میں ہیں، یعنی جب جہاد و محاذ جنگ کی بات ہو تو انہیں فقط اپنی فکر لاحق ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا فرمان ہے کہ انہیں فقط اپنی پڑی رہتی ہے۔ یہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی خودی ہے کہ بزدل انسان جسے فراموش کر چکا ہے، اور وہ کون سی خودی ہے کہ بزدل آدمی ہمیشہ جس کی فکر میں رہتا ہے۔ بنابراین قرآن مجید نے ایک حصر کے ذریعے، ایک ریسٹرکشن کے ذریعے فرمایا کہ خدا کے بندوں میں فقط علماء خدا سے ڈرتے ہیں، اور دوسرے ریسٹرکشن میں فرمایا ہے کہ علماء فقط خدا سے ڈرتے ہیں۔ خدا کے بندوں میں فقط علماء ہی خدا سے ڈرتے ہیں، اور قرآن میں ہے کہ جو خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں وہ خدا کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ انبیاء و مرسلین ایسے ہیں، چنانچہ انبیاء کے شاگرد علماء الہی بھی ایسے ہی ہیں، بلکہ خوف خدا ہی تنہا وہ نعمت ہے کہ جو عرفان کو شجاعت کے ساتھ یکجا کر دیتی ہے، کیونکہ جو شخص خدا اور غیر خدا دونوں سے ڈرتا ہو وہ عارف کی مناجات تو رکھتا ہے، لیکن شوق بھرے مجاہدانہ حماسے اور شجاعت سے محروم ہوتا ہے۔ اور وہ شخص جو کسی سے بھی نہیں ڈرتا، حتیٰ خدا سے بھی، تو وہ تہورانہ انداز میں لڑتا ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کے بالمقابل لوگوں میں کچھ ایسے بھی تھے، لیکن یہ ایک مذموم شجاعت ہے۔ لہٰذا جو خدا سے ڈرتا ہے لیکن غیر خدا سے نہیں ڈرتا، فقط وہی شجاعت و عرفان کو یکجا کر سکتا ہے۔ وہ جو خدا سے ڈرتا ہے بارگاہ الہی میں وہ عرض کرتا ہے، ہلاکت ہو میرے لیے اگر جہنم میرا ٹھکانہ بنے۔ دوسری طرف چونکہ غیر خدا سے نہیں ڈرتا، لہٰذا ستمگاروں کو للکارتا ہے۔ چنانچہ شام کے اندر اگرچہ امام سجاد علیہ السلام کی گردن مبارک پہ طوق و زنجیر تھے، اسی حالت میں آپ نے کئی منزلیں بھی طے کی، لیکن جب آپ کی زبان گویا ہوئی تو آپ نے اموی ستمگاروں کو للکارا، جبکہ امام علیہ السلام سے ہی مختلف عارفانہ مناجاتیں بھی منقول ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی شجاعت دیگر ائمہ علیہ السلام سے ہرگز کمتر نہیں ہے۔ چنانچہ اگر آپ کو بھی اذن ملتا تو آپ دوسروں کے ہم پلہ ہوتے۔ قرآن مجید کے ان دو حصریہ جملوں نے در حقیقت دو فضیلتوں کو ہمکنار کیا، یعنی آہوزاری کرنا، جہاد و مبارزہ کرنا۔ آہوزاری خدا سے ڈرنے کی وجہ سے اور جہاد خدا سے نہ ڈرنے کی وجہ سے، اور یہ عین توحید ہے، چونکہ ایک خوف کھانے اور ڈرنے میں بھی موحد ہوتا ہے، جیسا کہ اعتقاد میں اور امید رکھنے میں بھی موحد ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ خدا ہے لیکن، یعنی خدا کے بعد لیکن، البتہ وغیرہ نہیں کہتا۔ انبیاء سب کے سب اسی طرح تھے۔ قرآن نے انبیاء علیہ السلام سے جو مناجات ذکر کی ہیں وہ بھی ایسی ہی ہیں، اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ انسان کبھی خدا پر امن بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس قدر خدا سے مانوس ہو جاتا ہے کہ اس ذات مقدس سے ناز کرنے لگتا ہے، اور بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار، تو نے اگر مجھے میرے گناہ پر پکڑا، میں نے گناہ کیوں کیا ہے، تو میں تیرے عفو اور بخشش پر پکڑوں گا کہ اے خدا تو نے مجھے بخشا کیوں نہیں۔ البتہ اس قسم کا ناز ہر ایک کی زبان سے نہیں سنا جائے گا، اور مناجات میں وصف فقط بعض خاص اہل مناجات کے لیے ذکر ہوا ہے، ورنہ عام لوگ کہ جو اہل دعا ہیں وہ اس مقام پر پہنچتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ البتہ کبھی انسان ایسے مقام پر بھی جا پہنچتا ہے کہ خداوند تعالیٰ اس سے مناجات کرتا ہے، چونکہ پہلے مناجات انسان کی جانب سے ہیں اور بعد میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے، جیسا کہ محبت پہلے انسان کی طرف سے ہوتی ہے اور بعد میں خدا کی جانب سے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسے بندے جن کی فکروں میں خدا سرگوشیاں کرتا ہے، ان کی عقلوں میں خدا ان سے کلام کرتا ہے۔ پس یہ لوگ ایسے مقام پر جا پہنچتے ہیں کہ خدا ان سے مناجات یعنی سرگوشی کرتا ہے، ان کی نہا خانہ اسرار میں ان سے ہم کلام ہوتا ہے، چونکہ کبھی انسان کا دل مسجد اور حرم بن جاتا ہے، خدا اس میں مناجات کرتا ہے، جبکہ یہی دل کبھی خواہشات کے لیے میدان رقص بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواہشات
بعض افراد کے دل کی گہرائیوں میں رقص گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض افراد کا دل رقص کا میدان اور خواہشات کے ناچنے کی جگہ بن جاتا ہے، جبکہ بیچارہ صاحب دل بے خبر ہوتا ہے۔ غلط تصورات، بیہودہ خیالات، لالچ، زیادہ مال بٹورنے جیسی لمبی آرزوئیں انسان کے دل کی گہرائیوں اور دل کے نہا خانے میں محو رقص ہیں، جبکہ یہ بیچارہ خود اس سے بے خبر ہے۔ اور دوسری جانب یہ دل اس مقام پہ بھی جا پہنچتا ہے کہ خدا اس سے مناجات کرتا ہے۔ خوف و امید توحید کی علامت۔ ایک موحد انسان کی تمام امیدوں کا سہارا فقط ذات خداوند ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی اور سہارا نہیں ہوتا۔ اس کے نزدیک خدا کے سوا سب فیض خدا کا واسطہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس حدیث شریف میں حکم کو ایک وصف کے ساتھ مشروط قرار دیا ہے، جو اس وصف کے لیے مذکورہ حکم کی علت ہونے کی طرف اشارہ ہے، چونکہ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ مثلا زید و عمر وغیرہ کا شکر کرو کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کی، بلکہ فرمایا مخلوق کا شکر کرو، چونکہ مخلوق کی طرف سے اگر تمہیں کوئی خیر ملے تو جان لو کہ وہ خالق کی طرف سے ہے۔ یعنی دراصل یہ خالق کا ہاتھ ہے جو مخلوق کی آستین سے باہر آیا اور جس نے تمہیں خیر پہنچائی، یعنی حقیقت میں خالق کا شکریہ ادا کرو۔ مخلوق کے عنوان سے دیکھو، نہ کہ زید و عمر کے طور پر، اور مخلوق پر خالق کا قاصد ہونے کے عنوان سے نگاہ کرو، نہ یہ کہ خود مخلوق نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی، چونکہ جو مخلوق کو مخلوق کے عنوان سے دیکھے گا گویا اس نے خالق کو دیکھا۔ یہ دو خصلتیں خوف میں توحید کی علامت ہیں، اور یہی دو صفتیں انسان میں عرفان و مناجات بھی پیدا کرتی ہیں اور شجاعت و حماسہ بھی۔ وہ جو خدا سے ڈرتے ہیں غیر خدا سے نہیں ڈرتے، وہی جہاد و مبارزہ کرتے ہیں، اور جو خدا اور غیر خدا دونوں سے ڈرتے ہیں وہ اہل جہاد نہیں ہیں، چونکہ جنگ وہی کر سکتا ہے جس کی امید فقط خدا سے ہو اور اس کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھتا ہو۔ ان دونوں صفتوں کی بنیاد اور اساس اول قرآن کریم میں ہے اور اس کے بعد کلمات معصومین علیہم السلام میں ہے، خاص کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے کلام مبارک میں کہ خدایا جس کے حقوق محض دعوے ہیں تو اس کے دعوے کیوں کر محض دعوے نہ ہوں، اور جس کی خوبیاں بھی برائیاں ہیں تو اس کی برائیاں کیوں کر برائیاں نہ ہوں۔ میرے پاس جو حقیقت ہے وہ بھی میری نہیں، خدایا میرے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ ہے تو وہ محدود ہونے کی بنا پر اتنا ناقص ہے کہ تیری ذات کے شایان شان نہیں۔ حضرت سید الشہداء علیہم السلام کی یہ مناجات نرم دلی کی علامت ہے، جبکہ دوسرے مقام پر آپ نے ہی یہ فرمایا کہ خدایا جس کی اچھائیاں سب برائیاں ہیں اس کی برائیاں کیوں کر برائیاں نہ ہوگی۔ اگر دنیا میں میرے لیے کوئی بھی پناہ گاہ، کوئی بھی ٹھکانہ نہ رہے تو بھی میں یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہ دو جملوں کا آپس میں اگر تقابل کریں کہ باطل کے مقابلے میں ڈٹا ہوا اپنے دل میں ذرہ برابر نرمی نہ رکھنے والا یہ انسان کہ جس کا دل خدا کے سامنے اتنا نرم ہے اور بارگاہ خدا میں وہ دل پذیر مناجات کرتا ہے، اس قسم کے مسائل میں جہاں پر ہم معرفت توحید پیدا کرتے ہیں، ائمہ معصومین علیہم السلام کو پہچانتے ہیں، وہاں پر اپنے مقصد اور منزل کی طرف راستہ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ مسائل حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، چونکہ معصومین علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ہمارے مخصوص امتیازات میں سے ہیں، آپ یہ کام کرنے کے مجاز نہیں، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح میں زندگی بسر کر رہا ہوں تمہارے لیے مقدور نہیں ہے، میں اپنی خشک روٹی اس لیے چھپا کے رکھتا ہوں کہ کہیں میرے عزیز و اقارب اس پہ روغن نہ لگا دے، لہٰذا ایسی جگہ چھپا کے رکھتا ہوں جہاں ان کا ہاتھ نہ پہنچے، لیکن یہ عمل اور یہ روش تمہارے لیے نہیں ہے اور نہ ہی تم ایسا کر سکتے ہو۔ کتاب الغارات کے مؤلف اپنے بعض مشائخ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں بہت چھوٹا تھا، اپنے والد کے ہمراہ کوفے کی جامع مسجد میں گیا، مسجد میں بہت بھیڑ تھی، لہٰذا والد نے کندھوں پہ بٹھایا، میں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ دیتے ہوئے اپنی آہستین بھی ہلا رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ چونکہ بھیڑ زیادہ ہے، گرمی ہے، علی ابن ابی طالب کو اسی وجہ سے گرمی محسوس ہو رہی ہے، آہستین کے ذریعے اپنے آپ کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ تو والد نے مجھے جواب دیا کہ نہیں، علی کو نہ گرمی ہے نہ سردی، بلکہ علی کے پاس فقط
ایک ہی قمیص ہے، اسے دھو کر خشک ہونے سے پہلے پہن لیا ہے، چنانچہ اسے ہلا رہے ہیں تاکہ خشک ہو جائے۔ ہم اس واقعے کی نقل کرنے پر بہت ہی شرمندہ ہیں، چونکہ اس پر عمل حضرت علی علیہ السلام کی طرح کسی اور نے اتنا رسوا نہیں کیا۔ چنانچہ اگر دنیا ایک باشعور چیز ہوتی اور بات کرنے کے قابل ہوتی تو سب سے پہلا اعتراض علی علیہ السلام پہ کرتی، کیونکہ علی نے دنیا کی ساری حیثیت خاک میں ملا دی۔ آپ نے دنیا کو کبھی کوڑی کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی خنزیر کی آنتوں، کبھی بکری کی چھینک، کبھی دیگر پست چیزوں سے تشبیہ دی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کا یہ زرق و برق کوڑی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خنزیر کی اس آنت کی مانند ہے جس سے کوئی بھی رغبت نہیں رکھتا۔ کبھی دنیا کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اگر میں تجھے دیکھ لوں تو تجھے کوڑے ماروں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم تو اگر قابل رویت چیز ہوتی اور محسوس روپ میں ہوتی تو میں تجھ پہ حدود جاری کرتا۔ اور پھر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ روش تمہارے لیے مقدور نہیں، البتہ یہ کاتبوں کے اختلاف کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے طے کرنے کے قابل ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی جب اپنے موقف کا اظہار فرماتے ہیں تو یوں نہیں کہتے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ اکثر حساس مواقع میں فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ واقعات انفرادی نہیں بلکہ پوری تاریخ میں میری طرح طرز تفکر رکھنے والے انسان یزید جیسے طرز تفکر رکھنے والے کی بیعت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ایک دوسرے مقام پہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ جب امت یزید جیسے حکمرانوں میں مبتلا ہو جائے تو پھر اسلام پہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ اسلام پر فاتحہ اس صورت میں پڑھ دی جائے گی جب امت یزید میں مبتلا ہو جائے، بلکہ آپ نے کہا کہ اسلام پر سلام وداع کہہ دے جب امت یزید جیسے حکمران میں مبتلا ہو جائے۔ چونکہ بحث انفرادی مسائل کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ایک قاعدہ اور قانون کی گفتگو کی جا رہی ہے جو ہمیشہ کے لیے جاری ہے کہ امت جب یزید جیسے حکمرانوں میں مبتلا ہو جائے تو اس قوم کے اندر سے دین کے اصول فروع رخت سفر باندھ لیں گے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نزدیک سے ان خطرات کو محسوس کر رہے تھے، البتہ نہ علم غیب کے ذریعے بلکہ علم شہودی کے ذریعے جانتے تھے۔ کربلا کے راستے میں حضرت نے جو کچھ حالت خواب میں دیکھا وہ حالت نیند کی نہیں تھی، حضرت سوئے ہوئے تھے بلکہ سب کچھ بیداری میں دیکھا، لیکن حضرت پر حالت منامیہ طاری تھی، یعنی سلمبرنگ کنڈیشن، یعنی بیداری میں حالت منامی طاری تھی۔ اس کے باوجود آپ اپنے مقصد سے دستبردار نہیں ہوئے، اور یہ توحید در خوف کا نتیجہ ہے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے شب عاشور بارگاہ خدا میں مناجات و دعا کرنے کے لیے مہلت کیوں مانگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ موحدانہ عرفان تھا کہ جو مذکورہ شجاعت کے ساتھ یکجا ہو گیا تھا۔ خداوند تعالیٰ جب کسی سے مناجات کرنا چاہے تو اس کے اندر ایک میلان پیدا کرتا ہے۔ تو جس طرح گناہ گاروں کی توبہ خدا کی جانب سے وہ توبے کے درمیان لپٹی ہوتی ہے، اسی طرح سے نیک افراد کی مناجات بھی خداوند تعالیٰ کے دو افعال کے درمیان لپٹی ہوتی ہے۔ چونکہ جو شخص توبہ کرتا ہے اور اس کی توبہ قبول بھی ہو جاتی ہے، اسے پہلے خدا کی طرف سے توبہ کی توفیق ملتی ہے جو پہلی توبہ ہے۔ اس لیے خداوند تعالیٰ تو تواب بھی ہے، تاب کا معنی رجوع کرنے کے ہیں، اور تائب یعنی رجوع کرنے والا۔ لہٰذا جب رحمت خدا انسان کی طرف رجوع کرتی ہے تو اسے بیدار کر دیتی ہے۔ خدا کی طرف سے انسان کے لیے یہ پہلی توبہ ہے، دوسرے مرحلے میں بندے کی جانب سے توبہ ہے، لیکن تیسرے مرحلے میں پھر خدا کی طرف سے توبہ ہے، یعنی بندے کی توبہ کو قبول کرنا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ فقط خدا ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب خدا کی رحمت انسان کی شامل حال ہوتی ہے تو انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ سالکین اللہ کی پہلی منزل بیداری ہے۔ چونکہ غافل انسان جب بیدار ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کہاں جا رہا ہوں، کیوں اپنے آپ کو بھول گیا۔ لہٰذا جب بیدار ہو کر خدا کی طرف پلٹتا ہے تو دوبارہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے، خدا تعالیٰ اسے اپنی طرف بلا لیتا ہے، یہ اس کی تیسری توبہ ہے۔ پس ہمیشہ بندے کی ایک توبہ خدا کی طرف سے دو توبہ کے درمیان لپٹی ہوتی ہے، یعنی انسان ہمیشہ خدا کی جانب سے دو رحمتوں کے درمیان۔ یہ تھی کتاب حماسہ و عرفان کی آج کی قسط۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سن کر
علم اور فکر کے لیے نئے دریچے کھلنے کا احساس ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ آڈیو بک پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا اور مزید دلچسپ آڈیو بکس کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی قسط میں ایک نئے باب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، علم کی جستجو جاری رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔